اس لیے جھوٹ کی سنگینی کو ہم سمجھیں، اور ہم نے ماحول معاشرے میں اپنی سیاست میں جو جھوٹ کو رواج دیا ہے، ہم نے سمجھ لیا ہے کہ جھوٹ بولنا ہمارے لیے تو جائز ہے۔ یاد رکھیں، میں نے پچھلے خطبہ میں بھی عرض کیا تھا، اسلام نے 3 موقعوں پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے، 3 موقعوں پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔ ان میں سے ایک موقع پچھلے دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ 2 مسلمان بھائیوں کی صلح کروانے کے لیے آپ ایسی بات کہہ سکتے ہیں جو فی الواقع نہیں ہوئی، تاکہ ان کے مابین محبت و مودت پیدا ہو، ان کی لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے، وہ دونوں بھائی بھائی بن جائیں۔ اس لیے جائز ہے نا۔ اور ہماری سیاست میں جھوٹ کیوں بولا جاتا ہے؟ یہ مقصد ہوتا ہے کہ بھائی بھائی بن جائیں، محبت اور پیار پروان چڑھے، یا بغض اور عداوت پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، یا لڑانا، دنگا فساد کروانا مقصود ہوتا ہے، لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا مقصود ہوتا ہے، لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا مقصود ہوتا ہے، لوگوں کی جان اور مال کا نقصان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ کیا مقصود ہوتا ہے؟ اور دوسرا موقع ہے جنگ میں، دشمن سے جنگ ہے، دشمن سے لڑائی ہے، اس وقت جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اور یاد رکھیں، وہ جھوٹ کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہے جو ہم بولتے ہیں، اور ایک ہے جس کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی بیان کرتے ہیں، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری میں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دشمن سے لڑنے کے لیے نکلتے یا اس سے پہلے تیاری کر رہے ہوتے تو سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے، تاکہ ہمارا منصوبہ دشمن کے سامنے واضح نہ ہو جائے، ورّا بغیرہا، جانا مشرق کو ہوتا تو آپ بات مغرب کی کرتے، سیدھا سیدھا نہیں بتاتے تھے کہ ہم نے اس طرف چلنا ہے یا اس راستے سے جانا ہے۔ اگر یہ بتا دیا جاتا اور دشمن تک پہنچ جاتا تو وہ وہاں پہنچنے سے پہلے ہی حملہ کرتے، نقصان پہنچاتے۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم نے اس طرف نہیں جانا ہے۔ اس کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے مشرق کی طرف سے نکلنا ہے، مشرق کی طرف نکلنا ہے، جانا مغرب کو ہے تو مشرق کی طرف تھوڑا سا نکلے اور راستہ بدل کر مغرب کو چلے۔ صاف جھوٹ یہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایسا نہیں کہ حق کو باطل اور باطل کو حق کر کے دکھا دیا، روشنی کو اندھیرا، اندھیرے کو روشنی کہہ دیا، صرف الفاظ کا ہیر پھیر ہوتا تھا۔ اس طرح کی بات کرنا، اور ہمارے ہاں، اور پھر دشمن سے، جو اسلام کا دشمن ہے، جو اللہ کا دشمن ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، اس سے لڑائی میں اس طرح کا توریہ کرنا ہے، یعنی الفاظ کو گھما پھرا کر حقیقت کو چھپانا ہے تاکہ ہمیں نقصان نہ پہنچے۔ اور یہاں مسلمانوں کے آپس میں لڑائی جھگڑا کروانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف، مومنوں کے خلاف، اپنے بھائیوں کے خلاف جھوٹ بولا، صاف جھوٹ بولا جاتا ہے تاکہ انہیں نقصان پہنچایا جائے۔ جن کا فائدہ کرنا مقصود تھا اور فرض تھا کہ مسلمان پر ظلم نہیں کرنا، ظلم ہوتا ہو تو آرام سے نہیں بیٹھنا، اگر ان کو کوئی مصیبت آئے اس کو اپنی مصیبت سمجھنا ہے اور اس کے حل کے لیے پوری سر توڑ کوشش کرنی ہے، ان مسلمانوں کے خلاف اب جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اور اس کو جواز یہ جی پھر کیا، ایک مقولہ بولا جاتا ہمارے ہاں، ایک محاورہ بن گیا ہے، وہ سمجھا جائے شاید یہ قرآن کی کوئی آیت ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہے۔ لوگ تو ایسے ہی بول رہے ہوتے ہیں کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے جی، محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، سراسر جھوٹ پر مبنی، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں بھی ایسے اصول دیے ہیں ہمیں، عورتیں ہیں، عورتوں کو نقصان نہیں پہنچانا، جنگ میں بھی تمہارے قابو میں آ جاتی ہیں، عزت و احترام دینا ہے، کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ یہاں کیا ہوتا ہے، عورتوں کی عزتیں چاہے کسی بھی پارٹی سے ان کا تعلق ہو، نیلام کیا جاتا ہے، دوسرے کسر نہیں چھوڑتے ہیں، کوئی بھی پارٹی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی، دوسروں کی ماؤں بہنوں کی عزتیں
ان سے کھیلا جاتا ہے، محظوظ ہوتے ہیں لوگ، ایسی پوسٹوں کو شیئر کرتے ہیں لوگ، جھوٹی پوسٹیں بنائی جاتی ہیں، ایڈٹ کر کے جھوٹی تصویریں بنائی جاتی ہیں، جھوٹی تصویریں بنا کر جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، جھوٹی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، فیک کالز بنائی جاتی ہیں، لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے، ان کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، ان کو غدار ثابت کرنے کے لیے، یا ان کو اسلام سے خارج کرنے کے لیے کہ دیکھو یہ تو مسلمان ہی نہیں، کسی کو قادیانیوں کا حمایتی بنانے کے لیے، جو بھی کسی کے پاس موقع بنتا ہے اس سے فائدہ اٹھاتا، جھوٹی کمپینز چلتی ہیں سوشل میڈیا پہ، ہیش ٹیگز کے ساتھ عزتوں کو نیلام کیا جاتا ہے، الزامات، بہتانات لگائے جاتے ہیں، اور پھر سیاسی پارٹیاں جھوٹے وعدے کرتی ہیں، جھوٹے خواب دلاتی ہیں، ہم اقتدار میں آ کر ہمیں ووٹ دو، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے، ہم ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیں گے، ہم روپے کو مضبوط کر دیں گے، ہم مہنگائی میں کمی کر دیں گے، حالانکہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایسا کوئی فارمولہ نہیں، پتہ ہوتا ہے ہمارے پاس ایسے افراد بھی نہیں ہیں جو اس لائق اور قابل ہوں کہ ملک کو کرائسس سے نکالیں، لیکن جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں، جھوٹے خواب دلاتے ہیں، سبز باغ دکھا کر صرف ووٹ حاصل کر، اور ووٹ لینے کے بعد پھر کسی وعدے کو پورا نہیں کرتے ہیں۔